نماز آپ کو اللہ کے قریب لے کے جاتی ہے، اس سے آپ کے اندر ڈسپلن آتا ہے۔ السلام علیکم گائس، میں ہوں فائز اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو۔ تو گائس آج ہے تھرسڈے اور آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے نماز، امپورٹنس آف نماز۔ ٹھیک ہے، تو آج کی ویڈیو میں نماز کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ چھوٹی سی بات ہوگی کیونکہ میرے پاس بھی ٹائم اس وقت کم ہی ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ نماز کے فائدے کیا ہیں۔ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ نماز سے ہمیں ثواب ملتا ہے اور ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور نماز ہمیں برائیوں سے بھی روکتی ہے، کیونکہ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے اپنے سر جھکانا ہے، ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے اپنا، تو ہم خود برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ جب آپ نے ٹیچر کے پاس جانا ہے آپ نے، تو پھر آپ کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گے کہ جس سے اس کو برا لگے۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے بار بار جو ہے وہ ٹیچر کے پاس جانا ہے یا اس سے آپ کی بار بار ملاقات ہونی ہے، تو آپ یہی کوشش کرو گے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرو کہ اس کو برا لگے۔ یا ہو سکتا ہے کہ آپ چھپانے کی کوشش کرو، لیکن اللہ کے سامنے آپ کوئی بھی حرکت جو ہے نا وہ اپنی چھپا نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو اس حرکت سے بچنا ہی پڑتا ہے، کسی بھی غلط کام سے بچنا ہی پڑتا ہے اگر آپ نے اللہ کے سامنے سرخرو کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح نماز انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز سے ہمارے اندر ڈسپلن آتا ہے، ہمیں جو ہے وہ ٹائم کی قدر ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم جو ہے نماز وغیرہ نہیں پڑھتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ٹائم کس وقت کیسے گزر گیا، کب صبح ہوئی کب شام ہوئی۔ لیکن جب ہم نماز پراپر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم فجر پڑھنی ہے، تو صبح ہم نے جلدی اٹھنا ہے فجر پڑھنے کے لیے، چاہے اس کے بعد ہم سو جائیں، لیکن ہمیں اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھ کھولنی ہے، ہم نے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے فجر کے بعد سونا نہیں چاہیے، اس کے بعد اپنے کام وغیرہ شروع کر دینے چاہیے۔ لیکن اگر جو ہے وہ بندہ زیادہ تھکا ہو یا اس کی جو ہے جاب ٹائمنگ ایسی ہو کہ اس کے جو ہے وہ فجر کے بعد اٹھنا سوٹ نہ کرتا ہو، مطلب کہ دوپہر کو 2-3 بجے اس کا کام شروع ہوتا ہو، تو پھر وہ سو جائے۔ لیکن فجر کے بعد اٹھنا زیادہ اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فجر صرف اٹھانے کے لیے ہوتی ہے، ایک قسم کی، کیونکہ اس میں ہم نے اٹھنا ہے، اپنے آپ کو فریش کرنا ہے، وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے، 4 رکعتیں پڑھنی ہے صرف، اس میں 4-5 منٹ لگتے ہیں، آپ نماز پڑھ لو آرام سے، پھر آپ جو ہے وہ ظہر تک اپنی اسی فریش انرجی کے ساتھ، کیونکہ جب آپ سو جاتے ہو تو آپ کے اندر انرجی آ جاتی ہے، سو کے اٹھنے کے بعد ریفریشمنٹ آ جاتی ہے، تو اس انرجی کو آپ استعمال کرو ظہر تک۔ ظہر ٹائم ویسے بھی بریک ہی ہوتی ہے ہر جگہ، اور ظہر کے وقت آپ نماز پڑھو، اپنا لنچ وغیرہ کرو، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ ظہر سے جو ریفریشمنٹ حاصل ہوتی ہے اس سے آپ عصر پڑھو۔ ٹھیک ہے، اور عصر تک جو ہے وہ آپ کے نا تھوڑی سی تھکاوٹ آنا شروع ہو جائے گی۔ عصر کی نماز پڑھو گے تو پھر آپ کے نا تھوڑی سی انرجی، تھوڑی سی ریفریشمنٹ جو ہوگی اس سے پھر آپ جو ہے وہ کام کرو، اور مغرب تک جو ہے وہ اللہ کہتا ہے کہ مغرب کے بعد جو ہے وہ آپ کا دن ختم ہو چکے ہیں، اب آپ گھر کو چلے جائیں۔ لیکن جو جاب ٹائمنگ ہماری اس سے میچ نہیں کر رہی ہوتی، تو ہمیں اکثر عشاء ہو جاتی ہے، بلکہ عشاء سے بھی 1-2 گھنٹے اوپر ہو جاتے ہیں، کیونکہ سردیوں میں عشاء جلدی بھی ہو جاتی ہے، 7 بجے عشاء ہو جاتی ہے اور ہمیں نکلتے ہی 8-9 بج جاتے ہیں۔ ہاں، تو اور ہم نماز پہ بات کر رہے تھے کہ نماز آپ کو اللہ کے قریب لے کے جاتی ہے، اس سے آپ کے اندر ڈسپلن آتا ہے، آپ کے اندر ٹائم مینجمنٹ آتی ہے اور آپ کے اندر فوکس بھی آتا ہے، کیونکہ جب آپ نے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو پورے فوکس سے پڑھنی ہوتی ہے، اور آپ سب کو پتہ ہوگا کہ نماز کے اندر بہت خیالات آتے ہیں، بہت ڈسٹریکشنز آتی ہیں، تو ہمیں اس سے خود بچنا ہوتا ہے اور خود ہم نے اپنے آپ کو فوکس رکھنا ہوتا ہے، جس سے ہم اپنی زندگی میں بھی فوکس رہ پاتے ہیں، کیونکہ عملی زندگی میں بھی ڈسٹریکشنز آتی ہیں اور
جب نماز میں آ سکتی ہیں تو عملی زندگی میں بھی آ سکتی ہیں. جب شیطان ہمیں نماز میں پیچھا نہیں چھوڑتا تو عملی زندگی میں کیسے چھوڑے گا؟ کیونکہ ہم عملی زندگی میں جو ہے وہ ہم نے اپنا روٹین کا کام ہی کرنا ہوتا ہے، اور وہ بھی ہم ثواب کا کام ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جب حلال روزی کمانے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے، تو شیطان ہمیں اس کام سے بھی روکتا ہے اور ہمیں اس کام سے بھی پھر چڑ چڑھتی ہے. تو ہمیں اس کام کو بھی کرنے کے لیے جو ہے وہ فوکس چاہیے ہوتا ہے، اور وہ فوکس ہمیں نماز سے ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے، اور نماز سے جو ہے نا وہ ہمیں ایک یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سارے انسان برابر ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جب نماز میں کوئی بھی غریب بندہ بھی ہوگا وہ بھی پہلی جلدی آئے گا تو وہ بھی پہلی صف میں کھڑا ہوگا. امیر بھی ہوگا تو وہ بھی، اگر امیر لیٹ آئے گا تو اس کو پیچھے ہی کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے پہلی صف میں علیحدہ سے جگہ نہیں ہے. تو نماز سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے لیے سارے انسان برابر ہیں. اللہ نے سب کو برابری پیدا کی ہے. ٹھیک ہے، کسی کو زیادہ دے دیا کسی کو کم دے دیا، یہ اللہ کی طرف سے دی گئی آزمائش ہے. ٹھیک ہے، اور کیا رہ گیا بات کرنے والی؟ 2-3 باتیں ہی کی ہیں، ویسے باتیں تو کافی تھی، لیکن ابھی جو ہے وہ ٹائم میرے پاس کم ہی ہے، اور 5-6 منٹ کی ویڈیو بھی ریکارڈ ہو گئی ہے. تو بس ٹھیک ہے، یہی تھی آج کی ویڈیو تھوڑی چھوٹی سی ریکارڈ ہوئی ہے. نماز تو بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پہ کافی زیادہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے چیز، کافی زیادہ جو ہے وہ اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال کے لیے اتنی ہی کافی ہے. باقی میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ. اور لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا، اور بیل کے آئیکن کو آپ نے لازمی دبانا ہے.